بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے، ساری کائنات جوڑے سے بنی ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، بے جوڑ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا کوئی جوڑے دار نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ باپ کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ احد، اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر بنائی سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو بھی جوڑے کی ضرورت ہے، جنات کو بھی جوڑے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ پیڑ پودے نباتات جمادات اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے سب جوڑے سے بنائی۔ یہاں تک پیڑوں کے اندر بھی ایک ایگریکلچر انجینئر صاحب نے مجھے بتایا کہ پپیتا کے جتنے بھی پیڑ ہوتے ہیں ان سارے اگر 100 پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں تو اس میں کم از کم 1 یا 2 پیڑ میل ہونا چاہیے۔ اگر 1-2 پیڑ بھی میل نہیں ہوئے تو جتنے بھی 90-100 جتنے بھی پیڑ فیمیل لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کسی کے اندر بھی پھل نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ہر درخت کو دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ پیڑوں کے اندر صرف پھول آتا ہے، پھل نہیں آتا، لیکن کچھ درخت ایسے، زیادہ تر درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پھل آتا ہے اور پھول بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے، انسان کا بھی جوڑا بنایا گیا ہے۔ لیکن انسان کا جو جوڑا ہے نا یہ عبادت ہے۔ شادی تو سب کرتے ہیں، جوڑا تو سب کا بنتا ہے، کوئی وواہ کرتا ہے، کوئی میرج کرتا ہے، ہم نکاح کرتے ہیں، اور ہمارا جو نکاح ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی نام ہوتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، رشتے دیکھو جہاں بھی تمہیں سمجھ میں آیا ہے رشتہ کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو شادی کے لائق ہو گئے ہیں تو ان کی شادی کرو۔ اب جن کے پاس بیوی نہیں ہے ان کی 3 کنڈیشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، مطلب بیوی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ شادی ہو گئی تھی لیکن طلاق ہو گئی، پھر اس کنڈیشن میں آگے آدمی جو اس کے پاس بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑے دار نہیں ہے، یا یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے پاس جوڑے دار نہیں ہے۔ اب یہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یا تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکی کنواری ہے۔ نمبر 2، اگر شادی ہو گئی تھی لیکن طلاق ہو گئی تو پھر اس بغیر شوہر کے ہو گئی، پھر اس کا نکاح کرنا ہے۔ یا پھر یہ کہ آدمی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ اکیلی ہو گئی، پھر اس کا نکاح کرنا ہے۔ تو یہ نکاح کرنا ضروری ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اگر ہم نے اپنی لڑکی فکر نہیں کی، بالغ ہونے کے بعد، شادی کے لائق ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے اس کی شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، یا طلاق ہونے کے بعد ہم نے اس کا دوسرا نکاح نہیں کیا، آدمی کا انتقال ہونے کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد اگر ہم نے اس کا دوسرا نکاح نہیں کیا تو خدا نخواستہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر اس کی وجہ سے کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف یہی نہیں بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو سرپرست ہیں، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے نکاح کرنا تو ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا سنت ہے، بلکہ صرف اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے کو ادا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے تو اس وقت رسول اللہ کی عمر صرف 25 سال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ لیکن جس خاتون سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ کنواری نہیں تھی، وہ تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ کنوارے تھے۔ خاتون 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے، لیکن جس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ کا پہلا نکاح ہو رہا ہے ان کی عمر تو 40 سال ہے۔
اور پہلے شوہر جو جن کا انتقال، دو شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، ان دونوں سے بچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلا نکاح ہے. اور یہ پہلا نکاح جو اللہ کے رسول کا ہوا ہے تو پورے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک خاتون کے ساتھ گزارے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو جو ہے دوسرا نکاح کرنے کا خیال آیا. اور اس کے لیے بھی آپ پر پریشر ڈالا گیا. یعنی ایک خاتون آئی اور ان کا یا رسول اللہ گھر کے اندر جوان لڑکیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 6 بچے ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. 6 بچے آپ کے. سب سے پہلے ایک بیٹے حضرت قاسم، اور ایک اور بیٹا حضرت عبداللہ، اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے نمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سارے کے سارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہیں. نبوت کے بعد بھی 40 سال کی عمر کے بعد، نبوت کے بعد بھی 50 سال تک، یہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا صرف ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا. تو 50 سال کی عمر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 50 سال کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں جوان بچیاں ہیں، آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ کو تبلیغ کا کام ہوتا ہے، آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، صبح سے جاتے ہیں، آپ شام کو آتے ہیں، گھر کا خیال رکھنے کے لیے کوئی چاہیے، گھر کے اندر کوئی عورت ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کوئی آپ تمہاری نظروں میں ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت سودا ہیں، اگر آپ چاہیں تو بیوہ بھی ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو کنواری بھی ہیں، ان سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت خولہ غالباً تھی، وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوہ حضرت سودا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پھر کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنواری حضرت عائشہ ہیں. حالانکہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن آپ کا ذہن منتقل کیا ہے حضرت خولہ نے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کنواری لڑکی سے اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو حضرت عائشہ ہیں، حضرت آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے. تو نہ تو ان خاتون نے یہ سوچا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، رسول اللہ کی عمر کتنی ہے، حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ سوچا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، حضرت سودا تو بیوہ ہو چکی ہیں اور وہ کافی عمر بھی ان کی ہے، تقریباً 50 سال ہی کی عمر ہے، اور ڈیڑھ میں بھی ماشاءاللہ کافی لمبی چوڑی ہے، وزن بھی ہے کافی ماشاءاللہ. لیکن نہ تو حضرت خولہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی. اور حضرت خولہ ہی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر حضرت عائشہ کے لیے رسول اللہ کے لیے حضرت ان کے گھر پر حضرت ابوبکر سے بات کی. جب وہ ان کے گھر پر وہاں پر گئیں تو حضرت ابوبکر تو گھر پر نہیں تھے. تو حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت عائشہ کی امی جان تھی، ان سے کہا کہ میں بہت ہی شاندار کام لے کر آئی. بولو کیا ہے؟ کہ میں عائشہ کے لیے رشتہ لے کر آئی. کہ رسول کس کے لیے، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ سے نکاح ہو جائے آپ کی بیٹی عائشہ کا. تو دیکھیے کہ ان کی ماں حضرت عائشہ کی جو ماں تھی ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم کس کی بات کر رہی ہو، حضرت اللہ کے رسول کہاں ہیں، میری بیٹی کہاں ہے؟ ایسا کوئی خیال ان کے ذہن کے اندر نہیں آیا. بلکہ اگر انہوں نے کوئی بات کہی تو بات یہ تھی کہ اس کے ابا کو آنے دو، عائشہ کے ابا کو آنے دو، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھنا. وہ بھی یہاں پر موجود نہیں. جب تھوڑی دیر میں وہ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو ان کا کیا یا رسول اللہ ایسی بات ہے، یا حضرت ابوبکر ایسی بات ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رشتہ تو بہت اچھا ہے اور ہم دل و جان سے تیار ہیں. دیکھیے باپ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی کہ کہاں تو اللہ کے رسول جو مجھ سے ابوبکر سے 2 سال بڑے ہیں اللہ کے رسول، لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی.
اور نہ ہی انہوں نے یہ سوچا کہ کہاں اللہ کے رسول، کہاں میری بیٹی. ان کے ذہن کے اندر اگر کوئی بات آئی تو بات یہ تھی کہ میں تو ہر طریقے سے تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے، پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر چکا ہوں، تو پہلے مجھے ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ ان کا کیا خیال ہے. تو دونوں میاں بیوی، حضرت ابوبکر اور ان کی بیوی، دونوں میاں بیوی مل کر جو ان کے گھر پر گئے جہاں پر حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا تھا، وہاں پر گئے. اور وہ لوگ تو اسلام قبول نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جن کا بیٹا تھا. تو ان لوگوں کے سامنے جا کر جب یہ بات کہی کہ بھئی ہماری بیٹی کا اور آپ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ طے ہے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اندر سے عورت نے کہا کہ دیکھو آپ تو مسلمان ہیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کی بیٹی اگر ہمارے گھر کے اندر آئے گی تو ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھرانے کو بگاڑے گی، اس لیے ہمیں رشتہ منظور نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو ان کا تو دل گلی کھل گئی، دل باغ ہو گیا کہ ارے میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ اللہ کے رسول سے ہو. اور پھر جو ہے وہ جب وہاں سے رشتہ انہوں نے نامنظور کر دیا تو خوشی یہاں پر آئے اور انہوں نے حضرت خولہ سے کہا کہ بالکل میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے، رسول اللہ سے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، آج ہی کر. تو خیر میرے بھائیو، بات ذرا دوسری طرف جاری میں گرا تھا کہ نکاح کرنا جو ہے نا، یہ تو سارے نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، سارے نبیوں کی. ان میں سے ایک چیز ہے نکاح. ایک چیز نکاح ہے. نکاح بھی سارے نبیوں کی سنت ہے. حالانکہ نبی سے بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی خشیت والا کائنات کے اندر کوئی ہوتا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے رسول ہیں، آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ نے نکاح کیا ہے. نکاح کرنا جو ہے تو انسانی فطرت ہے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے. اگر پیٹ بنایا ہے تو بھوک تو لگے گی نا. اگر آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آنکھوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے. جسم دیا تو جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے. ہر ایک چیز کو اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے. ایسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جوڑی دار بنایا ہے، تو ہر انسان کو اپنے جوڑی دار کی ضرورت ہے. اس لیے نکاح تو کرنا ہے. یہ تو فطری چیز ہے. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نکاح کے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتے، تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. رسول اللہ سے بڑے متقی پرہیزگار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ بھی نہیں ہو سکتے. رسول اللہ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. پھر جب رسول اللہ کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن رہی ہیں تو کسی اور کے لیے کیسے بن سکتی؟ بہت سارے لوگ سنیاس لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم ناری سے ہم دور رہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ چرچوں کے اندر نکاح نہیں کرتے. ننیں ہوتی ہیں، نن کہ بھئی ہم نکاح نہیں کرتے ہیں. اور خدا نخواستہ پھر چونکہ تو قدرتی چیز ہے، فطری چیز ہے، انسان کے جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھڑکتے ہیں. پھر آدمی جو ہے نمبر 1 میں نہ کر کے نمبر 2 میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے تو اس بات کو بالکل منع کر دیا ہے، بالکل منع کر دیا. صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے یہ چاہا کہ یا رسول اللہ، بیوی بچوں کے اندر پڑھ کر آدمی کو کمانا بھی ہوتا ہے، بیوی کی بھی فکر ہوتی ہے، مکان کی بھی فکر ہوتی ہے، کپڑے لتوں کی بھی فکر ہوتی ہے، بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے، بہت سارے فکر آدمی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے دینا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو یا رسول اللہ ہم خصی ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل نہیں، ہرگز نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو خصی کروا لیتے، یعنی ہمیں عورتوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے رسول نے بڑی سختی سے منع فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی. نکاح تو میرا طریقہ ہے، تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہ چاہتے ہو کہ عبادت کرو، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو عبادت میں شامل کروا لیا. نکاح بھی عبادت ہے، اللہ کا بھی حکم ہے.
اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، سارے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیوی بچوں کے لیے فکر کرنا ہے، دکانداری کرنا ہے، سروس کرنا ہے، محنت مزدوری کرنا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی عبادت میں ایڈ کروا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وہاں سے نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو کسی کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ کیسا آدمی، ہم تو رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آدمی جو ہے وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکل کے چلا جا رہا ہے یہاں سے۔ تو ان کا ہے رسول اللہ دیکھیے کیسے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ تو ان کا ہے رسول اللہ یہ کچھ محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے، کہیں سروس پر جا رہا ہے، کہیں دکانداری کرنے جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، اپنا پیٹ اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر یہ جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ کمانا، محنت مزدوری کرنا، تجارت کرنا، یہ تو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبادت میں ایڈ کروا دی ہیں۔ بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی تجارت کے اندر، کام دھندے کے اندر کہیں بے ایمانی نہیں کریں گے۔ جتنا ٹائم ہم نے دیا ہے اس ٹائم کے اندر بے ایمانی نہیں کریں گے، کٹوتی نہیں کریں گے۔ تجارت اگر ہم کرتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ہر کام ہم ایمانداری سے کریں گے تو یہ سارا کام عبادت ہے۔ آپ اگر کھانا کھائیں گے، حلال کا کھانا آپ کھائیں گے تو عبادت ہے۔ آپ وقت پر سوئیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ماریں گے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو نکاح بھی عبادت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی۔ 3 صحابہ کرام آئے رسول اللہ کی خدمت، رسول اللہ کے گھر پر، رسول اللہ کی خدمت میں کہ رسول اللہ سے آپ کچھ معلومات حاصل کریں، کچھ مسئلے مسائل پوچھیں۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے دریافت کیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں وتر بھی پڑھتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا کہ رسول اللہ تو سوتے بھی آرام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ کی عبادت کو کم سمجھا۔ لیکن پھر کہنے لگے ارے بھائی کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، اس لیے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رات بھر عبادت کیا کروں گا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا 12 مہینے، اور ایک صاحب کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی باتیں سن رہی تھی، حضرت عائشہ نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں گے، یا رسول اللہ ایسی باتیں میں نے ان کو بتایا اور یہ آپس میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم نہیں ڈر سکتے، جتنا متقی پرہیزگار میں ہوں اتنا تم نہیں بن سکتے۔ اس کے باوجود انا اصلی وانا ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، وانا اصوم وافطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، وانا اتزوج النساء، اور میں نے تو کئی عورتوں سے نکاح کیا ہے، کئی خواتین میرے نکاح کے اندر ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ تو یہی ہے، اگر کوئی شخص میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سنگل رہنے کے لیے بالکل منع فرمایا، بالکل منع فرمایا، آدمی کو نکاح کرنا چاہیے۔ تو نکاح جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، بلکہ نکاح تو عبادت بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔
بلکہ آپ کی عبادت کے اندر ثواب اور بڑھا دیا جائے گا آپ کے نکاح کرنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوا فی المساجد. نکاح کرو تو اعلان کے ساتھ کرو، چھپکے چوری نکاح نہیں کرنا چاہیے، چھپکے چوری نہیں. ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے. نہیں، عالم نکاح کرو اعلان کے ساتھ، معلوم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کو سب کو معلوم ہونا چاہیے. وجعلوا فی المساجد، اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا نکاح مسجد میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد کے اندر جتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے اتنا سکون اور اطمینان باہر نہیں ہو سکتا. بازار کے اندر ہم نکاح کریں، گھر کے باہر ہم پنڈال لگا کر نکاح کریں، جماعت خانوں کے اندر نکاح کریں، گارڈن میں ہم نکاح کریں، نکاح تو کہیں بھی ہو جائے گا، لیکن جو سکون اور اطمینان مسجد کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگا. اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت ہم ایک عبادت ادا کر رہے ہیں اور عبادت کے اندر سکون اور اطمینان ہونا چاہیے. نکاح کے اندر 3 چیزیں تو ضروری ہیں. ایک تو ایجاب، یعنی پیغام کا آنا، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ادھر جائے یا لڑکی کی طرف سے ادھر جائے، آئے دولہے کے پاس. اور عام طور پر ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی کی طرف سے پیغام آتا ہے لڑکے کے پاس. تو ایک تو ہوا ایجاب. دوسرا ہوگا قبول، یعنی لڑکے کو قبول کرنا، لڑکا اس پیغام کو قبول کر لے. اور تیسرا ہے 2 گواہوں کا ہونا. یہ 3 چیزیں تو سمجھ لیجئے کہ بہت ضروری، کمپلسری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سارے گواہ رہتے ہیں، 2 آدمی کو ہم رجسٹر کر لیتے ہیں، باقی گواہ تو بہت سارے ہوتے ہیں. ایک چیز اور اس کے اندر آتی، مہر. مہر ہم نے آج کل یہ سوچا ہے کہ مہر چاہے جتنا لکھوا دو، دینا تو ہے نہیں، لیکن ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. اگر ہم نے یہ سوچا کہ مہر 1 لاکھ لکھواؤ، 2 لاکھ لکھواؤ، 50,000 لکھواؤ، کون دیتا ہے اور کون دے رہا ہے، کہاں دینا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. نکاح چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حالت میں آپ کو نکاح ادا کرنا ہوگا. ہر حالت میں مہر آپ کو ادا کرنا ہوگا. اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں. مہر جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے، قرض ہے، یہ بیوی کا قرض ہے آپ کے اوپر، اس قرض کا ادا کرنا فرض ہے. اس لیے چاہے آپ کم لکھوائیں یا زیادہ لکھوائیں، کم دیں یا زیادہ دیں، مہر اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر نکاح کے درمیان میں، لکھا پڑھی کے درمیان میں، یہ نکاح کے درمیان میں اگر مہر کا نام نہیں آتا ہے، کہیں لکھا پڑھی بھی نہیں ہوئی، کہیں نام ہی نہیں آیا، کوئی تذکرہ ہی مہر کا نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی مہر جو ہے وہ نکاح ہوتے ہی دولہے کے اوپر مہر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اپنے آپ لاگو ہو جائے گا. اس کو کتنا ہوگا، ہاں یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ہوگا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کے گھرانے میں، اس کے خاندان میں کتنا مہر عام طور پر رہا ہے، اتنا مہر جو ہے وہ دولہے کے اوپر لاگو ہو جائے، نافذ ہو جائے. ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلتی ہے، مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے، کہ 21 روپے، 51 روپے، 101 روپیہ، 100 روپیہ. یہ بہت غلط بات ہے. مہر فاطمی کا مطلب یعنی وہ مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح پر حضرت فاطمہ کا مہر رکھا تھا، اور وہ مہر تھا 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، جس کی ویلیویشن آج کی کنڈیشن میں 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی. اور چاندی کا بھاؤ اس وقت اندازاً 70,000 روپے کلو ہے. تو 1.5 کلو چاندی کے پیسے کتنے ہوئے، 35 گنا 70 اور 35، 1,05,000 روپے مہر بنتا ہے. یعنی مہر فاطمی کی مقدار اس وقت 1,00,000 روپیہ ہے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا مہر فاطمی 10 روپے 20 روپے، جو کہ مہر فاطمی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کا مہر بھی اتنا ہی رہا ہے، تقریباً ½ کلو چاندی، 400-500 درہم. اور سب سے زیادہ مہر رہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ جو ہے وہ حبشہ میں تھی. رسول اللہ نے اپنا وکیل بنایا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، اور ادھر سے حضرت ام حبیبہ نے اپنا وکیل بنایا خالد بن سعید کو، اور بادشاہ کے محل کے اندر نکاح ہوا. دونوں طرف سے وکیل ہے، ادھر سے بھی وکیل ہے، ادھر سے بھی وکیل ہے. اور اس وقت مہر جو ہے وہ قرار پایا 400 دینار، یعنی 400 سونے کے سکے. اور وہ جو 400 سونے کے سکے تھے نا، آج کی کنڈیشن میں ایک دینار کی قیمت ہے 25,000 روپے. تو 400 دینار کی قیمت 1 کروڑ روپیہ بنتی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ مہر جو رہا ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے 1 کروڑ روپیہ. لیکن یہ وہ بادشاہ جو ہے، بادشاہ نجاشی نے وہ مہر اپنی طرف سے ادا کیا. تو مہر دینا ضروری ہے، چاہے آپ بعد میں دیں یا نقد دیں. رسول اللہ کے زمانے سے اور آج بھی عرب کے اندر تو یہ اصول رہا ہے کہ مہر جو ہے وہ بالکل نقد دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں لکھا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک تو مہر معجل ہوتا ہے عین سے معجل، اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل حمزہ سے. معجل جو ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے عجلت سے. عجلت کا مطلب جلدی کا مطلب کیش نقد. تو ایک تو ہوتا ہے مہر معجل یعنی کیش نقد، اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل حمزہ سے. تو مؤجل بنتا ہے اجل سے، اور اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، اور موت کا تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی وہ تو ادھار ہے. اور ہمارے یہاں کا ماحول تو ایسا بن گیا ہے کہ 90% نہیں بلکہ 98% آنکھیں بند کر کے لکھ دیجئے کہ مہر ادھار ہے، مہر مؤجل ہے. کم لوگ ہیں ایسے جو بالکل نقد اور کیش مہر دیتے ہیں. حالانکہ شادیوں کے اندر 10 لاکھ روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن 50,000 روپے 1 لاکھ روپے اگر جو ہے وہ مہر کے اندر جو ہے وہ طے کیا گیا ہے تو وہ ادا نہیں کرتے، اور فضول خرچوں میں 10 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں. حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے، اور مہر کا ادا کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ نکاح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے ہمارے لیے، سارے انسانوں کی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق